طاق رات کو تلاش کرنے کا ضروری عمل ہے، ظاہر ہے ہمارے دین میں حکم ہے، لیکن اس سے پہلے اگر ایک اس اچھے ریلیجس انسان سے، ایک دینی انسان سے، ایک ذرا انسان کی ذرا ہم اس پر آ جائیں کیپیسٹی میں، ایک اچھا انسان جو ہوتا ہے یا وہ جو طاق رات کو تلاش کرے تو وہ کیا انگریڈینٹس ہیں، کیا سلیبس ہے، کیا کورسز ہیں، کیا اس کی ڈگری ہے یا کیا سرٹیفیکیشنز ہیں جو وہ کر سکتا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھو مایا، اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہے، کرم ہے کہ ایک مرتبہ پھر ہم کو یہ عشرہ نصیب ہو رہا ہے، اور اللہ کرے کہ ہم سب کو انشاءاللہ تعالیٰ، نہ صرف میں ہمیشہ یہ دعا کرتی ہوں کہ یہ رمضان باقی اس کے بعد بھی آنے والے رمضان خیر و برکت عافیت کے ساتھ نصیب ہو انشاءاللہ تعالیٰ۔ اب دیکھو اللہ رب العزت ہمیشہ اپنے بندوں پہ نا احسان عظیم کرتے ہیں، بے شک ایسے، اور خاص کر اپنے محبوب کی امت کو تو اتنے مواقع دیتے ہیں، ادھر سے پلٹ آؤ، ادھر سے پلٹ آؤ، یہ والا راستہ دیکھ لو، اس سے اب آ جاؤ، چلو اب آ کے سجدہ ریز ہو جاؤ، اب مجھ سے معافی مانگ لو۔ تو رمضانوں میں کیونکہ کلام پاک میں جیسے ہم دیکھتے ہیں بہت کلیئرلی ہے کہ اس سے پہلے کی امتوں پہ بھی روزے تھے، بالکل صحیح، تم پہ اس لیے فرض کیے کہ تم تقوی اختیار کر لو۔ اچھا فرض کیا ہو گیا کہ ایک تو سحری دے دی، دوسرے طاق راتیں دے دی۔ طاق راتیں کیوں دے دی؟ ابھی تمہارے سوال کا میں جواب دینے سے پہلے تھوڑی سی تمہید اس لیے باندھ رہی ہوں کہ جب صحابہ نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ ہماری تو عمریں ہی نہیں ہے اتنی، ہم تو ان عبادات کو ہی نہیں پہنچ سکتے، اب اصحاب غمگین تو سرکار علیہ السلام غمگین، سرکار علیہ السلام غمگین تو رب العزت سے گوارا ہی نہیں کہ میرا محبوب کسی بات پہ غم کر لے۔ کیا بات، تو فوراً ہی طاق راتوں کا تحفہ اس امت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں، آخری عشرے پہلے تو آپ نے 10 دن بھی بالکل رحمت کے عشرے میں بھی اعتکاف کیا، اس میں نہیں پائی، پھر آپ نے دوسرے عشرے میں بھی کیا، اس میں نہیں پائی، پھر جبریل امین نے آ کے کہا یہ آخری عشرے میں، تو پھر آپ نے آخری عشرے میں سب کو بتایا۔ تو پورا مدینہ جب یہ بات پتہ چلی تھی آپ کے ساتھ خیمے لگا کے اعتکاف میں بیٹھا تھا پہلی مرتبہ، پورا مدینہ، تو آپ اتنے خوش ہوئے کہ اللہ رب العزت نے آلموسٹ 83 ایئرز اور فیو منتھس کی یہ عبادت بنتی ہے اگر آپ نے ایک رات کو پا لیا۔ اب 5 طاق راتوں میں یہ بھی نہیں کہ آپ پوری 10 میں کریں، 5 دے دیں، 21st 23rd 25th 27th and 29th۔ اچھا اس کے بعد ایک اور تحفہ دے دیا لیلۃ الجائزہ، بالکل ایسا ہی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے تو ہمیں موقع دے دیا، اب ہماری کیا کام ہونا چاہیے؟ دیکھو جب ہم اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہے ہیں تو سب سے پہلے یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم دنیا میں ان لوگوں سے معافی مانگ لیں جن کا دل ہم نے توڑا ہوا، بالکل کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جانے سے پہلے، آج بھی 23ویں شب ہے نا، اب آج سجدہ ریز ہونے سے پہلے یہ ضرور سوچئے گا کہ آپ نے کس کس کا دل کرچی کرچی کیا ہے، کس کو ذلیل کیا تھا، کس کو بالکل ہی مٹی میں ملا دیا تھا، کس کے سامنے بہت اکڑ کے بات کی تھی، کس کس کا دل آپ سے غمگین ہوا ہوگا۔ تو اللہ رب العزت کے سامنے جانے سے پہلے اس سے معافی مانگیں، کیونکہ بڑا پیارا شعر ہے جو ہمارے چاروں طرف پھیلا ہوا ہے، میں ہمیشہ پڑھتی ہوں کہ میرا اس شہر عداوت میں بسیرا ہے جہاں، بے شک میرا اس شہر عداوت میں بسیرا ہے جہاں، لوگ سجدوں میں بھی اوروں کا برا سوچتے ہیں۔ کیسے کر لیتے ہیں، کیسے سوچ لیتے ہیں؟ ایک اچھے دل کے لیے ایک اچھی سوچ کا ہونا بہت ضروری ہے، اور اگر آپ کی سوچ اچھی ہے لیکن کبھی کبھی جسم جو ہوتا ہے وہ آپ کو اتنا ساتھ آپ کا نہیں دیتا۔